دوستو کبھی کبھی نیکی اتنی خاموش ہوتی ہے کہ آسمان کے فرشتے تو اسے دیکھ لیتے ہیں مگر زمین والے اس سے بالکل بے خبر رہتے ہیں۔ آج یونیورسل اسرار پر ہم اس راز کی گہرائی میں اتریں گے جس نے وقت کے بہادر جرنیل اور عظیم خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حیرت اور آنسوؤں کے سمندر میں ڈبو دیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کی گلیوں اور لوگوں کے حالات سے بخوبی واقف تھے۔ وہ ہر خاص و عام کی خبر رکھتے تھے، لیکن ایک شخصیت ایسی تھی جس نے انہیں شدید الجھن میں ڈال دیا تھا، اور وہ شخصیت کوئی عام انسان نہیں بلکہ وقت کے خلیفہ اول یار غار رسول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آخر وہ کیا چھپا رہے تھے؟ حضرت عمر کے ذہن میں ایک سوال ابھرا۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ فجر کی نماز کے بعد مدینے کی بستی سے باہر ویرانے میں کہاں غائب ہو جاتے ہیں؟ تجسس بڑھا تو ایک دن انہوں نے پیچھا کرنے کا فیصلہ کیا۔ ابھی سورج کی پہلی کرن نے زمین کو چھوا بھی نہیں تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کی ٹھنڈی فضاؤں سے نکل کر ان دور دراز باغات کی طرف بڑھنے لگے۔ راستہ اتنا سنسان تھا کہ وہاں صرف پرندوں کی چہچہاہٹ اور گھوڑوں کے کھروں کی آواز گونجتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دبے قدموں خاردار جھاڑیوں کے پیچھے چھپتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ ان کے دل کی دھڑکن تیز تھی اور زبان پر ایک ہی سوال، آخر اس بیابان میں خلیفہ المسلمین کا کیا کام؟ بالآخر انہوں نے دیکھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسی جھوپڑی میں داخل ہوئے جس کی دیواریں مٹی کی تھی اور چھت کھجور کے پتوں سے بنی تھی۔ اس جھوپڑی کے باہر کچھ معصوم جانور جیسے ہرن اور بکریاں خاموشی سے بندھے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تجسس کے عالم میں ایک دراز سے اندر جھانکا تو ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ وہ خلیفہ جس کے ایک اشارے پر آدھی دنیا کے زمین کانپتی تھی، وہ وہاں اپنے مبارک ہاتھوں سے صفائی کر رہا تھا۔ وہ وہاں فرش سے مٹی دھو رہے تھے، برتن صاف کر رہے تھے اور جانوروں کو چارہ ڈال رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دم رکنے لگا۔ وہ سوچنے لگے کہ یونیورسل اسرار کا یہ پہلو تو ان کی سوچ سے بھی بلند تھا۔ جب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا کام ختم کر کے خاموشی سے وہاں سے رخصت ہو گئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تڑپ کر اندر داخل ہوئے۔ اندر ایک اندھی بوڑھی اور اپاہج عورت لیٹی ہوئی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لرزتی آواز میں پوچھا، اے مائی، یہ شخص کون تھا جو ابھی یہاں سے گیا ہے؟ اس ضعیف نے ایک گہری آہ بھری اور کہا، بیٹا میں نہیں جانتی وہ کون ہے، لیکن وہ کئی سالوں سے روزانہ آتا ہے، میرے گھر کا کوڑا صاف کرتا ہے، آٹا گوندتا ہے، ان جانوروں کا دودھ نکالتا ہے اور مجھے اپنے ہاتھوں سے پلاتا ہے۔
وہ جاتے وقت ہمیشہ ایک ہی بات کہتا ہے، مائی مجھے معاف کر دینا اگر مجھ سے تیری خدمت میں کوئی کمی رہ گئی ہو۔ یہ سننا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں زمین پر ڈھیر ہو گئے اور زار و قطار رونے لگے۔ انہوں نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، اے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اپنے بعد آنے والے حکمرانوں کے لیے امتحان بہت مشکل کر دیا ہے۔ دوستوں، یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اصل طاقت تخت و تاج میں نہیں بلکہ انسانیت کی بے لوث خدمت میں ہے۔ آج ہم اپنے دیہات کے ان پر اسرار اور خاموش گلیوں میں بیٹھ کر یہی سیکھتے ہیں کہ سب سے بڑا یونیورسل اسرار خود ہمارے اندر چھپی ہوئی نیکی اور عاجزی ہے۔ اگر ہم اپنے اندر کو مار کر دوسروں کے کام آنا شروع کر دیں تو زمین و آسمان کی برکتیں ہم پر کھل جائیں گی۔ اگر آپ کو تاریخ کا یہ سنہری باب اور ہمارے گاؤں کی یہ خوبصورت مناظر پسند آئے ہیں تو اس پیغام کو آگے پھیلائیں۔ اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل یونیورسل اسرار کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کریں تاکہ آگے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔